اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیزی وائس کے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ نمرہ احمد کے ناول جنت کے پتے کے سلسلے کی 21 اقساط آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج اسی سلسلے کی قسط نمبر 22 آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئیں تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ لانگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ آنے؟ اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھے سٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لانگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھیں۔ ساتھ ہی وہی لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم آنے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی اسٹرپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام تو کر رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کا ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سا جواب دیا، جو اب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے۔ عائشہ گل، تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا؟ روز بہانے بنا دیتا ہے، بچی ناکس کوٹتی کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پلٹ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہارے، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہی لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبد الرحمن کے مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی، یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبد الرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پلٹ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا؟ واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے، وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس کے اندر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ گل مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے ساتھ کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا ہے کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ ارے تو تم اسے سمجھا دو نا، یوں ناراض تو نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤں، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہے میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ تھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں ملتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پر الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونے جیسی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے، اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا،
وہ اب میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہیں پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئیں۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سب ہی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزیں واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئیں کہ کہیں آ جا نہیں سکیں۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا کوہ ٹوٹ رہا تھا اور بہار کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیوبلس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ جمی برف کی تہہ نظر نہیں آتی تھی اور سبانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کیپی پیلس میوزیم جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت حالے آ گئی، اس کے پاس کوئی دوسرا پروگرام تھا۔ میلوکینڈ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے تو کوئی نیکی کرنی نہیں ہے، بی جے اپنا بیگ بند کرتے ہوئے بولی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے؟ یہ ہو چکا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے، اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پہ کھلی کتاب سے پڑھ کر وہ ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹے لیے بہت توجہ سے درس سن رہی تھیں۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خواہانہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا۔ لے، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجر اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ بتایا، پھر غار ہرا، وہی مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔ لڑکی نے بے یقینی سے پلکیں چپکائیں۔ آپ کو ترکی آتی ہے؟ ترکی نہیں آتی، مگر اپنی ہسٹری ساری سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ جواباً ہنس کر بولی۔ ترکی اردو جیسی ہی لگتی تھی اور واقعتاً وہ سب سمجھ پا رہی تھی۔ شکریہ شکریہ، وہ اتنی خوش ہوئی کہ اس کا چہرہ گلابی پڑ گیا۔ میلاد ختم ہوا تو حالے کی امی کا فون آ گیا، انہیں کوئی ضروری کام تھا، سو حالے نے ان کے ساتھ آگے جانے سے معذرت کر لی، اب انہیں ٹاپ کیپی پیلس اکیلے جانا تھا۔ دو لوگ اکیلے تو نہیں ہوتے۔ وہ ٹاکسم اسکوائر پہ بس سے اتری تو حیا نے اسے تسلی دی۔ ڈی جے ہنس دی، پھر بھی تیسرے کو ساتھ لینے میں کیا حرج ہے؟ وہ استقلال اسٹریٹ کی جانب مڑی تو قدم خود بخود برگر کنگ کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ چلے گا ہمارے ساتھ؟ اس روز کتنا غصہ کیا تھا اس نے، یاد ہے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے وہ بہت فکر مند اور پریشان ہو گیا تھا، مگر اب تھوڑا سا اصرار کریں گے تو ضرور چلے گا۔ استقلال اسٹریٹ ویسے ہی رش سے بھری تھی، وہ دونوں بازو میں بازو ڈالے تیز تھی۔ یہ ان کی دوستی کی علامت ہرگز نہیں تھی، بلکہ اسٹریٹ کے جیب کتروں سے بچاؤ کے لیے وہ اپنے ملے ہوئے کندھوں سے پرس لٹکاتی تھیں تاکہ چھینے نہ جا سکے۔ حیات اس واقعے کے بعد بہت محتاط ہو گئی تھی۔ اب بھی اس نے اپنے سفید کوٹ کے اوپر پرس یوں ڈال رکھا تھا کہ بائیں کندھے سے اسٹرپ گزار کر دائیں پہلو میں پرس لٹک رہا تھا، بال کھلے تھے اور دوپٹہ گردن کے گرد لپٹا تھا۔ ڈی جے نے بھی اس کی طرح شلوار قمیض پہ سیاہ لمبا کوٹ پہن رکھا تھا۔ برگر کنگ میں خوب گہما گہمی تھی، اشتہا انگیز سی مہک سارے ریسٹورنٹ میں پھیلی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے کچن کی طرف کھلتے دروازے کی طرف آئیں۔ سامنے طویل سا کچن تھا، ادھر ادھر ایپرن اور ٹوپیاں پہنے دو چار افراد آ جا رہے تھے، ایک سلیب کے ساتھ وہ بھی کھڑا تھا
جینز اور شرٹ پہ سفید ایپرن پہنے، ہاتھ میں بڑا ٹوکا لیے وہ کٹنگ بورڈ پہ رکھے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کھٹاکھٹ کاٹ رہا تھا۔ گڈ مارننگ مینیجر، دونوں نے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر آوازیں بلند پکارا تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ اس نے گردن اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک ان کا جائزہ لیا۔ دونوں جوگرز پہنے، پھولے ہوئے ہینڈ بیگز اٹھائے ہوئے تھیں۔ حیا کے ہاتھ میں رول کیا ہوا استنبول کا نقشہ تھا اور ڈی جے کے ہاتھ میں ایک گائیڈ بک، گویا وہ پوری تیاری سے آئی تھیں۔ گڈ مارننگ۔ وہ واپس گوشت کی طرف متوجہ ہوا اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پہ لگی تختی اٹھا کر سامنے کاؤنٹر پہ پٹک کر رکھ دی۔ اس پہ لکھا تھا آئی ایم بزی، ڈو ناٹ ڈسٹرب۔ حیا اور خدیجہ نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر خدیجہ مسکراہٹ دبائے آگے بڑھی، جبکہ حیا وہیں چوکھٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے زیر لب مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ ہم ٹاپ کیپی پیلس جا رہے ہیں، خدیجہ نے کاؤنٹر کے سامنے آ کر اطلاع دی۔ استقلال اسٹریٹ سے باہر نکلو، ٹاکسم سے میونسپلٹی بس پکڑو، وہ پہنچا دے گی۔ وہ سر جھکائے ایک ہاتھ سے گوشت کا ٹکڑا پکڑے دوسرے سے کھٹ کھٹ چھرا چلا رہا تھا۔ مگر ہمیں ایک ہینڈسم گائیڈ بھی چاہیے۔ ہینڈسم گائیڈ ابھی مصروف ہے، کسی غیر ہینڈسم گائیڈ سے رابطہ کرو۔ ڈی جے نے پلٹ کر حیا کو دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ وہ واپس جہان کی طرف گھومی۔ تو آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے؟ بالکل بھی نہیں، تم میں سے کوئی پھر ٹاپ کیپی پیلس کے قلعے میں گم ہو جائے گی اور میرا پورا دن برباد ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سوچ لیں، ایک دفعہ پھر سوچ لیں، لکھ کر دے دوں؟ وہ کہتے ہوئے ٹکڑوں کو ایک طرف ٹوکری میں رکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچھا ایک بات بتائیں، استقلال اسٹریٹ میں جیب کترے ہوتے ہیں نا؟ ڈی جے نے اس کے سلور اسمارٹ فون کو دیکھتے ہوئے کہا جو قریب ہی چارجنگ پہ لگا تھا۔ ہاں تو سمجھے آپ کی جیب کٹ گئی۔ ڈی جے نے ہاتھ بڑھا کر فون اچکا، تار نکالی اور حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ کیا مطلب؟ اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہاتھ روک کر انہیں دیکھنے لگا۔ مطلب یہ کہ اگر آپ ہمارے ساتھ ٹاپ کیپی پیلس نہیں چلیں گے تو ہم اس موبائل کو بیچ کر آدھا جوہر تو خرید ہی لیں گے۔ ویسے فون اچھا رکھا ہوا ہے آپ نے۔ وہ الٹ پلٹ کر کے موبائل دیکھنے لگی۔ پاکستانی روپوں میں 2-2.5 لاکھ سے کم کا تو نہیں ہوگا۔ وہ چھرا رکھ کر ان کے سر پر آ پہنچا۔ میرا فون واپس کرو۔ کڑی نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھایا۔ ٹاپ کیپی سے واپسی پہ دے دوں گی، وعدہ۔ مطلب تم لوگ مجھے یرغمال بنا کر لے جاؤ گی؟ کوئی شک؟ وہ پہلی دفعہ بولی۔ ٹھیک ہے، مگر یہ آخری بار ہے، پھر میں کبھی تم دونوں نکمی لڑکیوں کے ساتھ اپنا دن برباد نہیں کروں گا۔ وہ ایپرن گردن سے اتارتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہا تھا۔ اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کیپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہان، یہ ٹاپ کیپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتا شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں۔ ٹاپ کیپی کا ٹاپ دراصل اردو والا توپ ہے۔ جیسے ٹاکسم بنا ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا۔ کیپی کہتے ہیں گیٹ کو اور سرائے ہو گیا محل، سو ٹاپ کیپی سرائے بنا کینن گیٹ پیلس۔ جینیس ہے نا جہان؟ میں نہیں بول رہا، وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کیپیز پیلس 400 سال تک سلاطین کا مار رہا تھا، سرمئی عظیم شان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز دیواروں کے باہر نہ نکلے، جس کے کون نما مینار اوپر کو اٹھے ہوئے تھے سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے۔ چینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا۔ چھیاسی کیرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے تو توڑ ہی لیتی۔ ڈی جے ان آنکھیں چدھا دینے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گر چکی تھی۔